مصر کے فرعون اپنی بہنوں سے شادیاں کیوں کرتے تھے؟ مصری فرعونوں کے حرم کی عورتوں کے ساتھ کیے گئے شرمناک سلوک۔ السلام علیکم دوستو، قدیم مصر کی تاریخ نہ صرف اپنی عظمت اور ترقی کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کی حکومتی ساخت، ثقافت اور معاشرتی نظام میں موجود چند سیاہ پہلو آج بھی انسانیت کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے شرمناک پہلو فرعون کے حرم میں رہنے والی عورتوں کی زندگی تھی۔ فرعونوں کا حرم محض ایک جگہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں عورتوں کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر استحصال کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان کی زندگی کی تاریخ حقیقتوں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فرعون اپنی ہی بہنوں بیٹیوں سے شادیاں کیوں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، فرعونوں کا حرم ایک طاقتور سیاسی ادارہ تھا جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی زندگیوں کو فرعون کے اختیار میں رکھا جاتا۔ یہاں عورتوں کا انتخاب صرف ایک ہی مقصد کے تحت کیا جاتا اور وہ مقصد تھا فرعون کی جنسی تسکین، سیاسی فائدے کے لیے اتحاد قائم کرنا اور سلطنت کے لیے وارث پیدا کرنا۔ حرم کی خواتین کو ذاتی حیثیت میں آزاد نہیں چھوڑا جاتا تھا، وہ محض فرعون کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ انہیں اپنے ذاتی تعلقات، خواہشات اور حتیٰ کہ اپنے جسم کے حوالے سے بھی کسی قسم کی آزادی نہیں تھی۔ فرعون کے حرم میں عورتوں کے ساتھ ہونے والا سب سے شرمناک سلوک جسمانی استحصال تھا۔ ان عورتوں کو محض جنسی تسکین کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا تھا بلکہ انہیں شاہی نسل کی پرورش اور سیاسی تعلقات کے لیے قربانی دینی پڑتی۔ ایک طرف جہاں فرعون سلطنت کی خوبصورت خواتین کو اپنے حرم میں قید رکھتا اور انہیں دن رات جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، تو وہیں دوسری طرف وہ اپنے سیاسی تعلقات کے لیے بھی لاتعداد شادیاں کرتا، غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ معاہدے اور اتحاد کے لیے۔ فرعون اپنی بیٹیوں یا قریبی رشتہ دار خواتین کو ان ریاستوں کے حکمرانوں سے بیاہ دیتا۔ شاہی خاندان کے اندر اور باہر کی خواتین کا جنسی تعلق صرف اور صرف فرعون کی مرضی اور حکمت عملی کے تابع تھا۔ جو عورتیں فرعون کی پسندیدہ ہوتی وہ اچھے مقام پر رہتی، لیکن جو اس کی نظر میں بے وقت قرار پاتی ان کا انجام انتہائی اذیت ناک ہوتا۔ پیارے دوستو، فرعون کے حرم میں خواتین کی شادیاں محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ان شادیوں کا مقصد سیاسی فوائد، سلطنت کے اتحاد اور حکومتی طاقت کا استعمال ہوتا۔ فرعون اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو غیر ملکی شہزادوں سے شادی کرنے کے لیے بھیج دیتا تاکہ وہ مختلف ریاستوں کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات کو مزید مستحکم کر سکے۔ یہ شادیاں نہ صرف سیاسی فائدہ پہنچاتی بلکہ یہ ایک قسم کا اسٹریٹجک، معاشی اور فوجی فوائد بھی حاصل کرتی۔ ان شادیوں میں عورتوں کا کردار بالکل غیر ذاتی ہوتا اور ان کے لیے کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ مجبور تھیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی اور جذباتی تعلقات کو نظر انداز کر کے صرف ریاست کی خدمت کریں۔ فرعون کے حرم میں رہنے والی عورتوں کے لیے اس کے حکم کے خلاف جانے کا مطلب تھا شدید سزائیں۔ ان سزاؤں میں جسمانی تشدد، جلاوطنی اور سماجی حیثیت سے محرومی شامل تھی۔ اگر فرعون کی پسندیدہ بیوی یا محبوبہ کوئی غلطی کرتی یا فرعون کی توقعات پر پورا نہ اترتی تو اسے بے عزتی، سزا یا حتیٰ کہ قتل تک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فرعون کی مرضی کے خلاف جانا یا اس کی پسند سے انکار کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا جس کا انجام بہت دردناک ہوتا۔ اس زمانے میں قدیم مصری معاشرتی اقدار میں عورتوں کی عزت کو بہت کم سمجھا جاتا اور ان کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتی تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ اگر کسی عورت کو فرعون کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں پایا جاتا تو اسے فوراً طلاق دے دی جاتی اور کسی دوسرے حرم کی عورت کے ساتھ بدل دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اگر حرم کی کوئی بھی عورت کسی اور مرد سے جسمانی تعلق قائم کر لیتی تو اسے شدید سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جیسے کہ جلاوطنی، قتل یا بدترین جسمانی اذیت۔
پیارے دوستو، غزہ کا عظیم اہرام جو خوفو نامی فرعون کی حکومت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اس کی عظمت کے پیچھے ایک پراسرار اور پیچیدہ ذاتی زندگی چھپی ہوئی تھی۔ مصری شاہی روایات کے مطابق خوفو نے اپنی سوتیلی بہن میرٹیٹیس سے شادی کر رکھی تھی، اور یہ شادی صرف شاہی نسب کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اسے خدا کا حکم تصور کیا گیا۔ خوفو اور میرٹیٹیس کے بیٹے نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سگی بہن خامر نبتی سے شادی کی۔ یہ اتحاد صرف خاندان کی روایات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور سیاسی حکمت عملی تھی جس کا مقصد شاہی خون کی پاکیزگی اور طاقت کو مستحکم کرنا تھا۔ شاہی محلات کے باہر کثرت ازدواج کی روایات تھیں۔ تیسرے فرعون امن و ہوتب نے ایک ہی بیوی تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ غیر ملکی شہزادیوں اور کئی خواتین کو اپنے حرم میں شامل کیا۔ یہاں مصری تہذیب کی چند اہم روایات پر بھی بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق مصری باشندے ہزاروں سالوں سے دریائے نیل کے کنارے آباد ہیں۔ اس طویل مدت میں بہت سے انقلاب آئے، متعدد قومیں آتی جاتی رہیں، لیکن خاص مصری نمونہ یا پھر سٹرکچر جوں کا توں ہی رہا۔ یونان کے قدیم مورخ ہردوش نے کہا تھا کہ مصر نیل کا عطیہ ہے۔ نیل کی وادی انتہائی سرسبز و شاداب اور زمین حد درجہ زرخیز ہے، شاید ہی کوئی دوسری زمین اس قدر زرخیز ہو۔ دریائے نیل نے بنجر ریگستان کو سبزہ زاروں میں تبدیل کیا، اور یہ دریا حبشہ کی زمینوں سے کھاد لے کر آتا رہتا ہے اور مصر کی زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ دریائے نیل دنیا کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ عظیم دریا قدیم مصری باشندوں کو بہت پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ اس میں ہر سال باقاعدگی سے اپنے وقت پر طغیانی کیسے آتی ہے۔ اس بارے میں طرح طرح کے فسانے گھڑے گئے۔ ایک فسانہ یہ تھا کہ اس میں دیوی ہر سال ایک آنسو گراتی ہے، جس کے سبب نیل میں حیرت انگیز طغیانی آ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ یا کہاوت بے معنی ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ بھی دریائے نیل سے چند اہم روایات جوڑی جاتی ہیں، جن میں گڑیا پھینکنے کی رسم بہت مشہور ہے۔ قدیم زمانے میں یہی دریا آمد و رفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اسی لیے قدیم مصری باشندے دریائے نیل کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بقول ان لوگوں کے زندگی کی ساری رونقیں اسی دریا پر ہی منحصر تھیں۔ طغیانی کے دنوں میں وہ دریائے نیل سے خوف کھاتے۔ جب دریا پانی سے بھر جاتا تو وہ نیل دیوتا کے اعزاز میں تہوار مناتے اور دیوتا کی فیاضی کے جواب میں ایک دوشیزہ کو اس کی بھیڑ چڑھا دیتے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس رسم میں تبدیلی آتی گئی اور ایک گڑیا دریا میں پھینک کر رسم ادا کر دی جاتی۔ اسی طرح دریائے نیل میں طغیانی کی ایک رات بھی مقرر تھی، اور اسی رات سے مصر کے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔